الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفیٰ باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیزوں اور بھائیوں، جیسا کہ عزیزم علی جنید میر نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آج میری گفتگو کا موضوع ہے رب ہمارا۔ اس موضوع کو دیکھتے ہی سنتے ہی ایک انٹلیکچوئل آدمی کا ذہن، علم دوست آدمی کا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ یہ کون سی نئی بات ہے جو آج ہمیں بتائی جا رہی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، لیکن آج کی گفتگو کے بعد آپ محسوس کریں گے یقیناً اللہ نے چاہا تو کہ باوجود اس حقیقت کے کہ ہم سب کو آج سے نہیں بچپن سے معلوم ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، لیکن اللہ کے رب ہونے کے کیا معنی ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے، اس کی ہماری زندگیوں میں کیا اہمیت ہے، ہمارے دین میں کیا اہمیت ہے، اس کا اندازہ یقیناً آپ کو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بہت سی حیثیتیں ہیں، بہت سی شانیں ہیں، اس کے بہت سے نام ہیں، اس کی بہت سی صفات ہیں جن سے ہم اسے پہچانتے اور جانتے ہیں، لیکن اگر اس پہلو سے غور کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ پرکشش حیثیت کون سی ہے، کس پہلو سے، کس اینگل سے اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ حسین نظر آتا ہے، تو وہ ہم سب کے لیے مختلف ہوگی۔ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ اللہ تعالیٰ کی کون سی حیثیت اللہ تعالیٰ کو آپ کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے، امیز کرتی ہے، تو آپ میں سے اکثر لوگ کہیں گے کہ اس کا رحمت والا ہونا، کچھ کہیں گے اس کا غفور ہونا، بخشنے والا ہونا، کچھ کہیں گے کہ اس کا خالق ہونا۔ اس میں انسان کا اپنا مائنڈ جو ہے، اس کی اپنی جو بھی سوچ ہوتی ہے، اس کو بھی دخل ہوتا ہے۔ بلکہ ایک جگہ میں کلاس روم کے ماحول میں یہ گفتگو کر رہا تھا تو میں نے سارے جو کلاس کے پارٹیسپینٹس تھے ان سے پوچھا کہ آپ کو کون سی حیثیت امپریس کرتی ہے، آپ کو کون سی۔ تو ایک صاحب نے کہا کہ جی مجھے تو اللہ تعالیٰ کی یہ حیثیت کہ وہ عزیزٌ ذو انتقام ہے، زبردست بدلہ لینے والا۔ تو فی البدی میری زبان پہ آیا کہ آپ پٹھان ہیں؟ کہتے جی میں پٹھان۔ یعنی اب پٹھان قوم کے اندر یہ بدلہ لینا جو ہے یہ کیا ہے، یہ بڑا ایک مثبت وصف سمجھا جاتا ہے کہ جو بدلہ لیتا ہے وہ مرد آدمی ہے، اور جو بدلہ نہیں لیتا وہ کمزور ہے، بیکار انسان ہے، ناکارہ ہے۔ تو انسان کی سبجیکٹیوٹی، اس کی اپنی سوچ کو بھی دخل ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم ایک اور اینگل سے دیکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا اصل تعارف کیا ہے، عام لوگ، ہم میں سے جو لوگ قرآن مجید کے ساتھ زیادہ شغف نہیں رکھتے اس کے پڑھنے پڑھانے کا، تو ہم ایک مفروضہ لیے بیٹھے ہیں۔ وہ مفروضہ یہ ہے کہ مکے کے کافر شاید اللہ تعالیٰ کو جانتے بھی نہیں تھے، لیکن اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں اس پہلو سے تو ایک بڑی عجیب حقیقت آپ پر واضح ہوگی کہ مکے کے کافر توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خالق کائنات مانتے تھے۔ متعدد بار قرآن مجید میں یہ آیت آئی ہے، لَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ،
یقیناً اے نبی اگر تم ان سے پوچھو صلی اللہ علیہ وسلم کہ بتاؤ بھلا آسمانوں اور زمین کو یعنی کائنات کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ لازماً کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ ان کے لیے کوئی ایلین، کوئی نامعلوم شخص نہیں تھا، بلکہ ایک جانی پہچانی ہستی تھی، ایک جانا پہچانا وجود تھا جو اس پوری کائنات کا خالق ہے۔ سورۃ العنکبوت میں کچھ مزید سوال بھی پوچھوائے گئے، ان سے پوچھو نا ذرا یہ بھلا بارشیں کون برساتا ہے، تو بھی کہیں گے اللہ تعالیٰ برساتا ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 31 میں اور بھی ایڈ کیا گیا، فرمایا قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ذرا ان سے پوچھو کہ بھلا تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے، یا پوچھو مَن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، کہ کون کنٹرول کرتا ہے تمہاری آنکھوں اور تمہارے کانوں کو، وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون مردہ کو زندہ سے اور زندہ کو مردہ سے پیدا کرتا ہے، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون کاموں کی تدبیر کرتا ہے، کاموں کو پلان کرتا ہے، سَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو کہیں گے اللہ۔ کن سے پوچھوایا گیا؟ مکے والے کافروں سے، قریش سے، اور وہ جواب دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کا رازق ہے، ان کی آنکھیں اور کان اسی کے کنٹرول میں ہیں، وہی زندگی اور موت کا مالک ہے، اور وہی تمام کاموں کو پلان کرتا ہے، تدبیر کرتا ہے۔ تو باقی رہ کیا گیا؟ اس کے بعد لیکن کہا گیا فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو یہ سب کچھ ماننے کے باوجود ان سے پوچھو کہ پھر اس سے ڈرتے کیوں نہیں؟ اور پھر قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، دا قرآنک انٹروڈکشن آف اللہ، وہ بیان کیا گیا، تو پھر سن لو فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، تو پھر سن لو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے، ریئل لارڈ ہے۔ اس آیت کے شروع میں، آیت نمبر 31 کے شروع میں کیا کہا گیا کہ بھلا تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ اس کا مطلب ہے رازق وہ مانتے تھے اللہ تعالیٰ کو۔ یہ کیوں بتایا گیا کہ تمہارا حقیقی رب اللہ ہے؟ لفظ اللہ عربی زبان میں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بنا تھا، اور صرف اور صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بولا جاتا تھا، جا سکتا تھا، اور آج بھی بولا جا سکتا ہے۔ جیسے انگریزی میں دو گاڈ ہیں، آپ کو معلوم ہے، ایک اسمال جی والا گاڈ ہے اور دوسرا کیپٹل جی والا گاڈ ہے۔ اسمال جی والے گاڈ کا پلورل بھی ہے گاڈز، اس کا فیمینن بھی ہے گاڈیس، اور پھر اس کی جمع بھی ہے گاڈیسز، گاڈز اینڈ گاڈیسز۔ ویئر ایز جو کیپٹل جی والا گاڈ ہے اس کا نہ پلورل ہے اور نہ اس کا فیمینن ہے، وہ بس نہ اس کے ساتھ دی آتا ہے کبھی، نہ اس کے ساتھ اے آتا ہے کبھی، گاڈ۔ اسی طرح عربی زبان میں لفظ اللہ اللہ تعالیٰ کے لیے بنا تھا، لہذا نہ اس کی جمع ہے نہ اس کی مؤنث ہے، جبکہ الہن یہ نکرہ ہے اور اس کی جمع بھی ہے آلہتن، اور اس کی مؤنث بھی ہے لاتن۔ یہ لات و منات جو تھے، یہ لات الہ کی جمع ہے۔ لیکن لفظ رب جو قرآن مجید میں 900 سے زائد مرتبہ آیا ہے، یہ عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بنا تھا، یہ غلاموں کے آقاؤں کے لیے بنا تھا۔ آج بھی آپ اگر کسی عرب ملک میں جائیں
اور کوئی مکان کرائے پہ لیں تو مالک مکان کو کیا کہیں گے؟ رب الدار، لینڈ لارڈ۔ آپ فقہ کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھیں تو کتاب البیوع، کاروبار کا باب، لین دین کا باب، اس میں رب المال کسے کہیں گے؟ مال کا مالک، انویسٹ کرنے والا۔ اور دوسری پارٹی کون سی ہوتی ہے؟ مزدور کی، جو اس پر کام کرتا ہے۔ تو جو بھی انویسٹر ہے اس کو کہیں گے رب المال، مال کا مالک۔ اگرچہ مالک بھی عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن رب جو ہے یہ لارڈ کے معنوں میں ہے۔ یعنی اس کا اگر آپ ترجمہ کرنا چاہیں تو انگریزی میں رب کا ترجمہ ہے لارڈ۔ پنجابی جو شہر کی پنجابی زبان ہے، سینٹرل پنجاب میں بولی جاتی ہے، وہاں اس کا ترجمہ میاں ہے۔ کہاں سے پتا چلا؟ کہ جو مل مالکان ہیں ان کو کیا کہتے ہیں یہاں پر؟ میاں صاحبان۔ میاں صاحب کی اصطلاح کسی مل کے اندر، کسی انڈسٹری کے اندر کس کے لیے ہوتی ہے؟ مل مالک کے لیے ہوتی ہے۔ پنجاب کی دیہاتی زبان میں لارڈ کا ترجمہ ہے چودھری، اور پنجاب کی سرائکی زبان میں اس کا ترجمہ ہے سائیں۔ تو انگریزی میں لارڈ، پنجابی میں شہروں کے اندر میاں، دیہاتوں کے اندر چودھری، اور سرائکی میں سائیں، اللہ سائیں، اللہ میاں۔ تو عربی زبان میں لفظ رب اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بنا تھا، یہ بنیادی طور پر وضع ہوا تھا غلاموں کے آقاؤں کے لیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ آپ نے اگر یہ کہنا ہو کہ امیہ حضرت بلال کا آقا تھا تو عربی زبان میں آپ کے لیے کوئی اور لفظ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کہیں کان امیہ رب بلال رضی اللہ عنہ۔ امیہ حضرت بلال کا رب تھا۔ تبھی آپ کی سمجھ میں آئے گی یہ بات کہ امیہ بن خلف نے حضرت بلال پر تشدد کیوں کیا۔ دیکھیے، آپ کو کوئی اپنا ملازم چاہیے اپنی دکان کے لیے، اپنے کلینک کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، آپ اس میں دو صفات ڈھونڈیں گے، کمپیٹنٹ ہو، باصلاحیت ہو، اور دیانتدار ہو۔ آپ ہارڈلی اس کا مذہب دیکھیں گے کہ آپ کو کوئی دیانتدار اور سمجھدار ڈرائیور، ڈسپینسر، سیلز مین، عیسائی یا ہندو مل جائے تو آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کر بتائیں کہ کیا آپ اس کو رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ اس لیے کہ آپ کی بحیثیت امپلائر ضرورت کیا ہے کہ آپ کو کوئی ایسا معاون مل جائے، آپ کے کام میں آپ کا مددگار بھی مل جائے کہ جو کام بھی جانتا ہو اور دیانتدار بھی ہو۔ اللہ خیر صلاح۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اگر ایک عام قسم کے غلام تھے، عام قسم کے غلام سے میری مراد یہ ہے کہ عام طور پر ملازم جو ہوتا ہے بائی نیچر کچھ کمزور ہوتا ہے۔ آپ میں جتنے لوگ بھی ملازم رکھتے ہیں اپنے کاروبار میں یا اپنی زراعت میں یا اپنے کلینک پر، جو ڈاکٹر حضرات ہیں، انہیں معلوم ہے کہ ایک دن وہ اگر موجود نہ ہو اپنی دکان پر تو آمدنی میں کتنا فرق پڑتا ہے۔ کیوں؟ وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ بددیانتی ہوتی ہے ملازمین کی، اور آپ کو کہیں سے کوئی دیانتدار ملازم مل جائے تو آپ اچھلتے ہیں خوشی کے ساتھ، واہ جی واہ، مزے آ گئے۔ تو حضرت بلال عام قسم کے غلام ہوں گے، اور عام غلام جو ہے ظاہر ہے کم چوری بھی کرتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو آپ نہیں سمجھتے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کچھ تبدیلیاں ضرور آئی ہوں گی؟ انہیں جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہوگا، انہوں نے دھوکہ دہی، دو نمبری، کم چوری چھوڑ دی ہوگی۔ اور اب میں ایک ڈرامائی انداز میں آپ سے بیان کر رہا ہوں
کہ حضرت بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد اپنے آقا امیہ بن خلف کے پاس گئے ہوں گے اور آپ نے انہیں بتایا ہوگا کہ سر آئی ایم ویری سوری کہ میں آپ کی خدمت میں بڑی کوتاہی کرتا رہا ہوں، کم چوری سے بھی کام لیتا رہا ہوں اور چوری بھی کرتا رہا ہوں، آپ سے جھوٹ بھی بولتا رہا ہوں۔ وہ ہے نا ہاشمیوں کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آج مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ میں جھوٹ نہ بولا کروں، چوری نہ کیا کروں، ہیرا پھیری نہ کیا کروں، لہذا آج سے میں آپ کی خدمت بہت دیانتداری سے کیا کروں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اس پر امیہ کو خوش ہونا چاہیے تھا یا ناراض؟ خوش ہونا چاہیے تھا نا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ امیہ بن خلف نے حضرت بلال پر الٹا تشدد کیا تو کیوں کیا؟ اس لیے کہ حضرت بلال نے یہ کہنے کے بعد کہ اب میں آپ کی خدمت بڑی دیانتداری سے کیا کروں گا، ساتھ لیکن بھی کہا ہوگا، لیکن اب آپ میرے رب نہیں ہیں، مخدوم ہیں، میں آپ کی خدمت کروں گا لیکن رب نہیں ہے۔ اب جو اس کو طیش آیا ہوگا وہ تشدد کرتا تھا، آپ کو رسی باندھ کر اوندے منہ گھسیٹتا تھا مکے کی پتھری زمین پر، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد پوچھتا تھا ہوش ٹھکانے آ گئے تمہارے، اب بتا تیرا رب کون ہے؟ تو حضرت بلال کہتے ایک ہی ہے، احد احد احد، تو نہیں ہے، میرا رب اللہ ہے۔ یہ تھا اصل میں وہ انقلابی پیغام جس نے مکے میں ہلچل مچائی۔ ورنہ آپ غور کیجئے، مکہ ایک چھوٹی سی بستی تھی، گجرات شہر تو نہیں تھا نا، کتنی آبادی ہوگی مکہ مکرمہ؟ بمشکل 5000 ہوگی، شاید 10,000 ہو جائے۔ اتنی چھوٹی تھی کہ مکے والوں کو ہاشمیوں کے نوجوان عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب کو پتا تھا کہ یہ کھرا آدمی ہے۔ آپ گجرات میں کتنے آدمیوں کو جانتے ہوں گے؟ اس کا مطلب ایک چھوٹی سی بستی تھی کہ جہاں لوگوں کو پتا تھا کہ یہ بھئی عجیب سیلز مین ہے۔ پہلے کبھی سنا نہیں تھا، دیکھا نہیں تھا کہ کوئی سیلز مین اپنے مال کا نقص بتا کر بیچے اور سودا بیچنے کے لیے بھی جھوٹ نہ بولے، کبھی سنا نہیں تھا۔ لیکن اب ہر شخص کے علم میں تھا کہ ہاشمیوں کا یہ نوجوان صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنا سودا بیچنے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولتا، اپنے مال کا نقص بتا کر بیچتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا۔ تو کیا مکے والوں کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ یہ ہمارے بتوں کو سجدہ نہیں کرتا؟ کیا خیال آپ؟ یقیناً پتہ ہوگا، لیکن مکے میں کوئی ہنگامہ تھا، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ ایک خانہ جنگی کے دہانے پر آ گیا۔ خانہ کعبہ کی دیواریں بہت کمزور ہو گئیں سیلاب کے بعد، مکے والوں نے اسے شہید کر کے عمارت کو دوبارہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ اب حجر اسود کو نصب کرنے کا وقت آیا، تو ہر خاندان قبیلہ قریش کا یہ چاہتا تھا کہ یہ اعزاز ہمیں ملنا چاہیے، اور قریب تھا کہ تلواریں نکل آئیں اور خانہ جنگی ہو جائے۔ تو کچھ بڑے بزرگ بیٹھے، انہوں نے کہا بھی نہیں لڑو نہیں، بس کل صبح تک انتظار کر لو، کل صبح جو شخص سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا ہم اس سے فیصلہ کروا لیں گے۔ سارے متفق ہو گئے، اور ان سب کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ اگلی صبح حرم میں سب سے پہلے داخل ہونے والے یہی عبداللہ کے بیٹے محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کسی کی زبان پر آیا کہ مزہ آ گیا، آج ایک سچا اور دیانتدار شخص ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اس لیے کہ یہ دو ٹائٹل آپ کو مل چکے تھے، الصادق الامین، یہ سچا اور کھرا انسان ہے۔ کسی نے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا کہ نہیں یہ تو ہمارے مذہب سے باہر ہے، یہ تو ہمارے بتوں کو خدا نہیں مانتا، یہ تو ہمارے بتوں کو سجدہ نہیں کرتا، لہذا یہ ڈسکوالیفائڈ ہے۔ کسی نے کہا نہیں،
میں کر رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات سب کو معلوم ہوگی کہ یہ ہمارے بتوں کو سجدہ نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود کوئی جھگڑا نہیں تھا وہاں پر۔ اب وہی بات جس پر آپ عمل پیرا تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اگر اتنی سی بات اونچی آواز سے کہہ دی تھی تو پھر کوئی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، جس کا جی چاہے مانتا، جس کا جی چاہے نہ مانتا، جھگڑا کیوں، ہنگامہ کیوں؟ ہنگامہ اس لیے کہ قرآن مجید میں نازل ہونے والی پہلی ہی آیت نے ان سارے سرداروں، ان سارے ارباب کے نیچے سے کرسی کھینچ لی۔ تم مخدوم ہو، رب نہیں ہو۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اور پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ کو سارے کافر مل کر مانتے تھے، سارے مشرک مانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کو تیار نہیں تھے۔ آپ نے جن آیات کی تلاوت سنی، سب سے پہلے جو آیت تھی جو میں نے بھی دوبارہ پھر دہرائی، ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً وہ لوگ جو کہیں ہمارا رب تو اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ثابت قدم رہے۔ ذرا کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کہہ کے دیکھیے، اس کا مزہ لینا ہو تو، ربی اللہ ہو، ربنا اللہ ہو، ہمارا مالک، ہمارا رب، ہمارا آقا، ہمارا لارڈ تو اللہ ہے۔ پھر اس پر ثابت قدم رہے انسان، جیسے حضرت بلال ثابت قدم رہے۔ سارا تشدد برداشت کر لیا، لیکن یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے واپس نہیں لی کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ تو رب نہیں ہے، تو ثابت قدمی پھر اس چیز کا نام ہے۔ تو فرمایا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ تو مکے کے کافر اللہ تعالیٰ کو خالق تو پہلے سے مانتے تھے، لیکن قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کا جو تعارف کروایا وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ رب ہے، مالک ہے، آقا ہے، لارڈ ہے۔ یعنی قرآن مجید میں سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کا تعارف یہی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اور قرآن مجید کے ٹیکسٹ میں سب سے پہلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کا تعارف یہی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا آقا، اس کا لارڈ ہے، رب ہے۔ اب الذی خلق کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہے۔ خالق وہ مانتے تھے، لیکن رب ماننے کو تیار نہیں تھے۔ ان دونوں کا فرق سمجھ لینا چاہیے ہمیں۔ آپ ایک قطع زمین کے مالک ہیں، لینڈ لارڈ ہیں، آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس پر کچھ نہ کریں، آپ کو اختیار ہے کہ بیچ دیں، آپ کو اختیار ہے کہ وہاں پر گھاس لگائیں، آپ کو اختیار ہے کہ وہاں پر ٹینس کورٹ بنائیں، آپ کو اختیار ہے کہ وہاں باغ لگائیں، آپ کو اختیار ہے کہ وہاں گھر بنائیں۔ پھر گھر بنانے کا فیصلہ کیا ہے تو پھر آپ کو اختیار ہے کہ آپ جیسا مرضی نقشہ بنائیں۔ پھر آپ کو اس میں اختیار ہے کہ خود بنائیں یا کسی آرکیٹیکٹ سے نقشہ بنوائیں۔ پھر فیصلہ ہو گیا کہ جی ہاں ٹھیک ہے، یہ نقشہ پاس ہو گیا، پھر اختیار ہے کہ آپ تعمیر خود کریں یا ٹھیکے پر دیں، اور ٹھیکہ اوور آل ٹھیکہ دیں یا صرف مزدوری کا ٹھیکہ دیں، یہ سب اختیارات آپ کے اپنے ہیں۔ اس کا انٹرنل ڈیزائن کیسا ہو، پھر آپ کا گھر ہے، آپ جب چاہیں اسے ڈیمولش کر کے نیا بنا لیں، آپ کا اختیار ہے نا۔ اب جو مستری جس نے وہ دیواریں چنی ہیں اور پلر کھڑے کیے ہیں اور چھت ڈالی ہے اور فرش بنایا ہے، وہ آ کر کوئی کلیم کر سکتا ہے کہ جی آپ نے یہ دیوار کیوں گرائی میری اجازت کے بغیر؟ لینڈ لارڈ آپ ہیں، لہذا حکم بھی آپ کا چلے گا۔ بلڈر، بنانے والا، کریٹر، وہ ایک فنکشن تھا جو ہو گیا، لیکن ملکیت آپ کی ہے، آپ جب چاہیں جو چاہیں کر لیں۔ اب اللہ تعالیٰ کو صرف خالق ماننے سے
اللہ تعالیٰ کو صرف خالق ماننے سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت لازم نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کی وفاداری لازم نہیں آتی۔ اور آپ غور کریں، یہ بعض بڑی کلیور مووز ہیں یعنی سیکولر نظام کی، سیکولر نظام تعلیم کی، کہ اس نے بعض چیزیں بڑے غیر محسوس طریقے سے ہمارے اندر ڈال دی ہیں۔ یہ وائرس ہمارے اندر ہے۔ مثال کے طور پر یہاں گفتگو ہوئی تھی پچھلے سال غالباً کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ کو یاد ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی شانیں ہیں، آپ کی بہت سی صفات اور کمالات ہیں۔ آپ سچے تھے، دیانتدار تھے، خوش اخلاق تھے، معاملہ فہم تھے، آپ اچھے ایڈمنسٹریٹر تھے، آپ اچھے باپ تھے، اچھے شوہر تھے، اچھے کمانڈر تھے، اچھے ہیڈ آف دی اسٹیٹ تھے۔ یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر سچی ہیں، لیکن ہمارا کلمہ محمد صادق نہیں، محمد امین نہیں، محمد خلیق نہیں، ٹھیک ہے نا، محمد والد نہیں، محمد زوج نہیں۔ کلمہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ بالکل اسی طرح قرآن مجید اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کی دعوت دیتا ہے، تمام جہانوں کا رب، میرا رب، آپ کا رب، ہم سب کا رب، تمام انسانوں کا رب، تمام پرندوں کا رب، تمام پہاڑوں کا رب، تمام سیاروں کا رب۔ لیکن اب انٹرنیٹ پر دعویٰ ورک جو ہے وہ چل رہا ہے، ہمارے بہت سے نوجوان بڑی خلوص کے ساتھ وہ محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا متعارف کرا رہے ہیں ایتھیسٹ کو، لیکن آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں تو سارے کا حاصل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا جو اصل تعارف قرآن مجید کروا رہا ہے وہ رب کا ہے۔ خالق کو تو پہلے مانتے تھے۔ جب میں ایف ایس سی میں پڑھتا تھا تو ہماری انگریزی کی کتاب میں ایک مضمون ہوا کرتا تھا، جو لوگ اس وقت پڑھے انہیں یاد ہوگا، آئنسٹائن کا ایک آرٹیکل تھا، ورلڈ ایز آئی سی اٹ۔ اب اس میں آئنسٹائن جو ہے ایک جگہ پر کہتا ہے کہ اس کائنات کو دیکھ کر، مشاہدہ کر کے، مطالعہ کر کے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی قوت کار فرما ہے۔ تو ہم بڑے خوش ہوئے کہ دیکھیں آئنسٹائن بھی اللہ کو مان گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قوت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قوت والا ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے پرسونیفائڈ وجود کا انکار کیا، اور ساتھ ہی آگے وہ اگلے جملے میں کہتا ہے بٹ آئی کین ناٹ کنسیو آف گاڈ who punishes and rewards his creatures۔ میں ایسے خدا کو نہیں مان سکتا جو اپنی مخلوق کو سزا بھی دے اور جزا بھی دے، انعام بھی دے اور سزا بھی دے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کو نمبر ایک آپ پرسونیفائڈ وجود مانیں گے کہ وہ ایک زندہ جاوید ہستی ہے، صرف خیال نہیں ہے، صرف طاقت نہیں ہے، طاقتور ہے، تو اس کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ کسی سے خوش ہوگا، کسی سے ناراض ہوگا۔ مشین کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ پاور از نتھنگ، پاورفل از ایوری تھنگ۔ تو وہ خوش بھی ہوگا، ناراض بھی ہوگا، سزا بھی دے گا، بدلہ بھی دے گا، جزا بھی دے گا۔ اور اضافی طور پر یعنی آپ محسوس کریں گے کہ خالق جو ہے یہ اصل نہیں ہے۔ یعنی خالق جو ہے یہ تو وہ چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ دوسروں سے کام لیتا ہے۔ مثلا ہماری تخلیق کا کام اللہ تعالیٰ نے کس سے لیا؟ ہمارے والدین سے لیا، اور والدین کو اللہ تعالیٰ نے آرڈر دیا کہ تم میرا ایک اور بندہ بنا کر اس کو پال کے جوان کر کے میرے سامنے پیش کرو، تاکہ میں اسے کہہ سکوں کہ میری بندگی اختیار کر لو۔ اس لیے کہ دین کا مخاطب بچہ نہیں ہے، عاقل و بالغ شخص ہے۔ تو یہ کام اللہ تعالیٰ نے والدین سے لے لیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ رازق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انسانوں کو رزق کہاں کہاں سے پہنچاتا ہے، اور جانوروں کو رزق یعنی آپ کسی سمندر کی تصویر دیکھیں اندر کی، تو کتنے کتنے بڑے اور کتنی تعداد میں جانور ہیں، اور سب روز کھاتے ہیں۔
یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے بندوبست ہیں. تو اللہ تعالیٰ رزق بھی مختلف ذرائع سے پہنچاتا ہے، لیکن لارڈ وہ خود ہے. پھر یہ کہ اس کو مختلف طریقوں سے کنفیوز کیا گیا، یعنی رب کا الٹ ہے عبد، لارڈ اینڈ سلیو، آقا و غلام. جو لوگ انگریزی تراجم سے شغف رکھتے ہیں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کا سب سے پہلا انگریزی ترجمہ جو معروف بھی ہوا اور یقیناً بہت درست بھی تھا. انسان کی کوئی کاوش 100% درست نہیں ہو سکتی، خاص طور پر غیر نبی کی. میں کتنا ہی پڑھ جاؤں، کتنا ہی عربی پر مہارت حاصل کر لوں، جب میں ترجمہ کروں گا تو کہیں نہ کہیں کمی کوتاہی ضرور رہ جائے گی. لیکن بحیثیت مجموعی، یعنی اردو تراجم میں شاہ عبد القادر صاحب کا ترجمہ اور انگریزی تراجم میں پکتھول کا ترجمہ، یہ قرآن مجید کے ٹیکسٹ کے قریب ترین ہے. پکتھول نے بڑا فرینکلی عبد کا ترجمہ سلیو کیا ہے. عبد سلیو اور رب لارڈ. لیکن جب سے امریکہ کا دور آیا دنیا میں تو امریکہ میں غلامی جو ہے اس کو آئینی طور پر ایک گالی قرار دے دیا گیا. امریکہ کے آئین میں غلامی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اگرچہ بالفعل کیا ہے وہ تو آپ وہاں جا کر دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ اگرچہ قانونی طور پر ووٹ برابر ہے گورے کا اور کالے کا، لیکن بالفعل کالے کو انسان نہیں سمجھا جاتا. کسی بڑی پوش آبادی میں کوئی پیسے والا کالا گھر لے لے، اس کے ساتھ 10-12 اور بھی گھر کالے جو ہیں وہ خرید لیں، ایک دم اس آبادی کی پراپرٹی کی قیمت گر جاتی ہے اور گورے وہاں سے منتقل ہو جاتے ہیں. آج 2019 کی بات کر رہا ہوں، لیکن بہرحال قانونی طور پر یہ گالی ہے. تو جب امریکہ کا دور آیا، دنیا پر امریکہ کا غلبہ ہوا، اس کا سکہ چلنے لگا، تو اب تراجم میں یہ سلیو کا لفظ غائب ہونا شروع ہوا. انگریزی تراجم میں پکتھول کے بعد جو ترجمہ سب سے زیادہ مشہور ہوا، عام ہوا، وہ پروفیسر عبداللہ یوسف علی صاحب کا ترجمہ تھا. یہ گورنمنٹ کالج لاہور کے پرنسپل رہے، باقاعدہ انگریزی میں تفسیر بھی لکھی ہے ترجمے کے ساتھ انہوں نے. اور یہ دونوں تراجم سعودی حکومت نے مختلف اوقات پر چھپوا کر فری تقسیم کیے ہیں برطانیہ میں اور امریکہ میں. میں خود شاہد ہوں. 1984 میں میرا پہلی بار جانا ہوا امریکہ، تو مساجد کے اندر پکتھول صاحب کے ترجمے کے بے شمار نسخے مساجد میں پڑے ہوئے نظر آئے. پھر 90s میں میرا جانا ہوا 93 میں، تو پھر میں نے دیکھا کہ وہاں عبداللہ یوسف علی صاحب کا ترجمہ و تفسیر سعودی عرب نے ایک بورڈ بٹھا کر باقاعدہ اس کو ریویو کیا اور پھر وہ چھاپا اور وہ تقسیم کیا. لیکن 90s میں سعودی عرب نے اپنا ترجمہ کرایا. تو پکتھول نے عبد کا ترجمہ سلیو کیا بڑا فرینکلی، لیکن عبداللہ یوسف علی گھبرائے عبد کا ترجمہ سلیو کرنے سے، لہذا انہوں نے ایک نیا لفظ متعارف کرایا، بونڈز مین، بندھا ہوا آدمی. اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں تو وہ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں سلیو کا لفظ استعمال کرنے سے. بونڈز مین کہتے ہیں عبد کو، غلام کو. لیکن سعودی عرب نے جو ترجمہ کرایا، ڈاکٹر محسن خان صاحب کا ترجمہ، ساتھ ایک اور بھی ہیں مترجم، نام بھول گیا ان کا، انہوں نے بونڈز مین کا لفظ بھی چھوڑ دیا اور انہوں نے عبد کا ترجمہ کیا ہمبل سرونٹ. جو لوگ انگریزی سے واقف ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ سرونٹ جتنا مرضی ہمبل ہو جائے وہ سرونٹ ہوتا ہے، سلیو نہیں ہوتا. سلیوری اور امپلائمنٹ یہ بالکل جدا چیزیں ہیں ایک دوسرے سے. سب سے پہلا جو نمایاں فرق ہے کہ امپلائمنٹ ہمیشہ بائی چوائس ہوتی ہے.
ملازمت ہمیشہ ملازم کے اختیار سے ہوتی ہے، اس پر فورس نہیں کی جا سکتی. آپ کتنے ہی بھوکے مر رہے ہوں، لیکن آپ ایک ملازمت کے لیے راضی نہیں ہیں تو آپ وہ ملازمت نہیں کریں گے، بھوکے مر جائیں گے. لیکن سلیو کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا. ایمپلائمنٹ از آلویز ود چوائس اینڈ سلیوری از نیور ود چوائس. دوسرا، ایمپلائمنٹ میں ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے جس میں نمبر 1 جاب ڈسکرپشن ہوتی ہے کہ ہم آپ سے کیا کام لیں گے، ٹائمنگز ہوتی ہیں کتنے گھنٹے کام لیں گے، پھر مراعات ہوتی ہیں تنخواہ کتنی دیں گے، آپ کو جاب کے دوران جو کھانے کا وقت آئے گا تو کھانا بھی دیں گے، آپ کو گاڑی بھی دیں گے، آپ کو بنگلو بھی دیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ ایمپلائمنٹ کے اس کانٹریکٹ کی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم آپ سے کیا لیں گے اور آپ کو کیا دیں گے. جبکہ یاد رکھیے گا غلامی میں کوئی کانٹریکٹ نہیں ہوتا. غلام ہمیشہ 24 گھنٹے کا غلام ہوتا ہے، جبکہ ملازم، آپ کسی مل میں جاب کرتے ہیں، جو 8 گھنٹے آپ مل میں ہیں تو آپ ملازم ہیں، چوں ہی آپ باہر آئیں گے آپ آزاد شہری بن جائیں گے، آپ کا ووٹ اور آپ کے مل آنر کا ووٹ برابر ہوگا. غلامی میں ایسا نہیں ہوتا. غلام 24 گھنٹے کا غلام ہوتا ہے. یعنی عربی کی مشہور ڈکشنری ہے المنجد، اس میں عبد کا ترجمہ یہ لکھا ہے جدی پشتی غلام ہونا. کیا مطلب؟ میں اللہ کا غلام ہوں 24 گھنٹے کا. میرے والد مرحوم بھی اللہ کے غلام تھے، دادا بھی، پردادا بھی، اور میرے جد امجد آدم علیہ السلام بھی اللہ کے غلام تھے. اور میں پیدا بھی غلام ہوا تھا، اس لمحہ بھی غلام ہوں، اور قیامت کے مروں گا بھی غلام، اور قیامت کے دن بھی اللہ کا غلام ہی اٹھوں گا. یہ ہے غلام. کیا؟ تو غلام 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، صبح شام دن رات، سوئے ہوئے جاگتے ہوئے، کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے غلام ہی ہوتا ہے. تو اب اپنا جائزہ لے لیں ہم کہ ہم اللہ تعالیٰ کے امپلائیز ہیں یا غلام ہیں؟ کیوں جی؟ غلام ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوچھ کر تو پیدا بھی نہیں کیا، تو ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں. وہ جو چاہتا ہے ہمیں دیتا ہے اور جس سے چاہے محروم رکھتا ہے. ایمپلائمنٹ میں ایسا نہیں ہوتا. تنخواہ آپ کا حق ہوتا ہے، جو مراعات آپ کے لیے طے کی گئی ہیں وہ آپ کا حق ہے. اگر امپلائر نہیں دے رہا تو آپ کورٹ میں جا سکتے ہیں. غلام کا کوئی حق نہیں ہوتا. تو غلامی اور ایمپلائمنٹ، ان کا فرق سمجھنا چاہیے. ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، ہم امپلائیز نہیں ہیں. یہ ہمارے انٹلیکچوئل جو ہیں یہ بڑے، یعنی اسلام دشمنی، خدا دشمنی، رسول دشمنی، تو ان کے اندر رچی بسی ہوئی ہے. ہوتے انٹلیکچوئل ہیں، ذہین ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے لکھنے بولنے کی صلاحیت دی ہوتی ہے، تو بڑے سٹل طریقے سے، غیر محسوس طریقے سے وہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیتے رہتے ہیں. بڑا نقشہ باندھیں گے کہ یہ ایک آدمی جو ہے وہ نابینا پیدا ہوا، اس کا کیا قصور تھا. کہنا کیا چاہتا ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر ظلم کیا ہے کہ اسے نابینا پیدا کیا. لیکن ظلم کی تعریف آپ کو معلوم ہے؟ ظلم کہتے ہیں حق تلفی کو، اور اگر حق ہی نہ ہو تو کوئی تلفی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے وجود بخشا، انسان بنایا، مجھے ہاتھ عطا فرمائے، مجھے ٹانگیں اور پاؤں عطا فرمائے، دیکھنے کو آنکھیں عطا فرمائی، سننے کو کان عطا فرمائے، سانس لینے کو پھیپھڑے اور ایک پورا نظام تنفس عطا کیا، خون جیسی شے عطا فرمائی جس کو کیا نام دیں گے آپ. سب کو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا، میرا حق تو کوئی نہیں تھا. حق تلفی تو تب ہوتی، ظلم تو تب ہوتا کہ کوئی حق تلفی ہوتی. جب حق ہی نہیں ہے تو تلفی بھی کوئی نہیں. البتہ کوئی نابینا پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے مجھے آنکھوں کی نعمت عطا فرما دی. یہ تو پتہ قیامت کے دن چلے گا جب میں آنکھوں کا حساب دوں گا اور وہ مزے سے کھڑا ہوگا کہ اسے آنکھوں کا حساب نہیں دینا.
اس کا سارا جو سینس آف ڈیپریویشن ہے، احساس محرومی ہے، وہ ختم ہو جائے گا اور وہ شکر ادا کرے گا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے آنکھیں نہیں دی تھی۔ ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب دے رہے ہیں آنکھوں کا، اور کوئی مرد آنکھوں کا حساب نہیں دے سکتا۔ تو یہ کیا ہے؟ حق تلفی۔ غلام کا حق کوئی نہیں، اس کی حق تلفی بھی کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جسے چاہا، جب چاہا، جس گھر میں چاہا، جیسا چاہا پیدا کیا۔ جتنی زیادہ نعمتیں دے گا اتنا زیادہ حساب بھی دینا پڑے گا۔ تو یہ ہے ہم کون ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ تک کے امپلائی نہیں، اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے جسے چاہا، جیسا چاہا اس نے رکھا ہوا ہے۔ میں لاکھ چاہوں، لاکھ کوشش کروں، لاکھ محنت کروں کہ میرے پاس 4 پیسے اور ہو جائیں، لیکن آئیں گے اتنے ہی جتنے اللہ تعالیٰ چاہے گا، اس لیے کہ میں اس کا بندہ ہوں، اس کا غلام ہوں۔ اب ذرا اپنا تعارف، کئی تعارف ہیں نا، آپ مجھ سے پوچھیں گے بھئی تم کون ہو؟ میں کہہ سکتا ہوں کہ جی میں عبدالسمیع ہوں۔ اپنے والد صاحب کو بھی نام بتا سکتا ہوں۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں پاکستانی ہوں۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ جی میں پنجابی ہوں۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ جی میں ڈاکٹر ہوں۔ لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ کا یا میرا بیسٹ تعارف کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا غلام ہوں۔ غلامی جو ہوتی ہے یہ ایک تحقیر کی شے ہے، لیکن انسانوں کا غلام ہو کوئی دوسرا انسان، اس کے لیے تحقیر کی بات ہے، لیکن کوئی اللہ کا غلام بنے تو اس سے زیادہ عزت کی بات بھی کوئی نہیں ہے۔ قربان جائیے علامہ اقبال کے بڑے بڑے مشکل مضامین جو ہے وہ ایک ایک لائن میں بیان کر جاتے تھے۔ کشادہ دست کرم جب وہ بے نیاز کرے، نیاز مند نہ کیوں عاجزی پہ ناز کرے۔ اللہ تعالیٰ کی غلامی ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا ہو تو پھر اس پر بھی ناز کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی ایک قابل فخر بات ہے، یہ بھی عزت کا مقام ہے، یہ توہین آمیز مقام نہیں ہے۔ تو ہمارا بیسٹ تعارف، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً وہ لوگ جو کہیں ہمارا رب تو اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ثابت قدم رہیں، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، ان پر فرشتے نازل ہوں گے یہ کہتے ہوئے کہ نہ ڈرو نہ غم کھاؤ، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، بلکہ خوشیاں مناؤ اس جنت پر جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو میرے لیے سب سے عزت کی بات، میرے لیے امیزنگ ایکسپریشن کیا ہے؟ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس کو آپ یوں سمجھیے، یعنی 100% منطبق نہ کیجئے، لیکن بات کو سمجھنے کے لیے کہ ہمارے ہاں بڑے بڑے اداروں، بڑی بڑی ملوں کے اندر ہمارے جو سیٹھ صاحبان ہیں، مل مالکان، انہیں اپنا ایک بندہ چھوڑا ہوا ہوتا ہے مل میں، جس کو کہتے ہیں میاں صاحب کا بندہ ہے، اور مل میں بڑا وہ چوڑا ہو کر چلتا ہے، جنرل مینیجر بھی اس سے ڈرتا ہے، میاں صاحب کا بندہ ہے۔ جب مجھے بھی یہ احساس واقعتاً ہوگا، صرف زبان کی حد تک نہیں، میرا دل بھی یہ مانے گا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تو پھر میں اس زمین پر ڈروں گا کسی سے نہیں۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، تو پھر غم کیسا، پھر ڈر کیسا؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ ڈرو نہ غم کھاؤ، اس لیے کہ تم میرے بندے ہو۔ اچھا، پھر میں نے آپ کو ایک تعارف کروایا نا یہاں پر کہ پنجاب کی شہری زبان میں اس کا ترجمہ میاں، اللہ میاں، اور دیہاتی زبان میں اور سرائکی میں چودھری اور سائیں۔ اس کو بھی آپ سمجھ لیں، قرآن مجید شہری زبان میں نہیں، دیہاتی زبان میں نازل ہوا ہے۔
اس کے سارے ایکسپریشنز جو ہیں وہ رورل ہیں، ٹرائبل ہیں، اربن نہیں ہیں۔ زمین و آسمان کا فرق ہے ان دونوں کی نیچر میں، یعنی شہروں کا بڑا ارب پتی وہ میاں صاحب کہلاتا ہے، مل اونر، لیکن اس کی نیچر کیا ہے؟ اس کا کوئی ملازم غبن کر لے 3-4 لاکھ روپیہ یا کچھ ہزار روپے ہی ہوں تو اس کی نیچر کیا ہے کہ وہ پائی پائی کا حساب لے کے چھوڑتا ہے، اکاؤنٹنٹ کو بلاتا ہے کہ اس کے ذمے کتنے پیسے بنتے ہیں، اور پھر اس کے گھر پیغام بھیجتا ہے کہ آپ کے آدمی نے 75,000 روپیہ یا 10 لاکھ کا غبن کیا ہے، یہ پیمنٹ کر جاؤ، بندہ لے جاؤ ورنہ ہم پرچہ کٹا دیں گے، پولیس کو دے دیں گے۔ اور اس کے مقابلے میں چودھری صاحب جو ہیں ان کا طرز عمل کیا ہے؟ جس کے نام میں لارڈ آتا ہے، لینڈ لارڈ، فیوڈل لارڈ۔ لارڈ کون ہوتا ہے؟ اب سب شہری لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں، لیکن بہرحال فلمیں ڈرامے جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً یہ چیزیں دکھاتے رہتے ہیں، ذرا غور سے ان کو دیکھنا ہی ہو تو غور سے دیکھا کرے، بول تو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن غور سے دیکھیں گے تو ساری حکمت کے موتی آپ کو وہاں سے بھی ملیں گے۔ چوہدری صاحب کا کوئی کمی، جو غلام ہی ہوتا ہے ان کا ملازم نہیں ہوتا، کوئی کانٹریکٹ نہیں ہوتا، وہی اس کو کھلاتے پلاتے ہیں۔ تو جب وہ کمی کو چوری کرتا ہے یا الٹا سیدھا کام کرتا ہے، وہ سمپلی اس کو بلاتے ہیں ادراج، اور اگر وہ کمی ہاتھ جوڑتا ہوا اور چوہدری صاحب کہتا ہوا آ جائے، یا یوں کر کے وہ خاص طرح کا ایک جیسچر ہے چوہدری صاحب، یعنی یہ کہے کہ میرے آقا آپ ہی ہیں، تو وہ اس کو ایک آدھ گالی دے کے اور ایک آدھ ٹھڈا مار کے معاملے کو ختم کر دیتا ہے۔ سمری ٹرائل، میٹر فنشڈ۔ یہ کیا ہے؟ یہ لارڈز ایٹیٹیوڈ ہے۔ قرآن مجید میں پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کا تعارف یہی ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی بتا دو میرے بندوں کو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ تو سب کے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہے لارڈز ایٹیٹیوڈ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف بطور رب کرایا ہے اور ہمیں اپنے بندے کہا ہے، ہم بھی بندے بن جائیں تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب ماننا، اس کے پھر تقاضے ہیں جو انسان پورا کرے تو اس کی زندگی جو ہے اس میں ایک انقلاب آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رب ہے، ہم مانیں یا نہ مانیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے تقاضا کیا ہے ہم سے؟ سب سے پہلا تو یہی تقاضا ہے کہ مجھے اپنا آقا مانو، مجھے اپنا رب مانو، اور اس کے ساتھ ہی دوسرا تقاضا ہے پھر مجھ ہی سے مانگو۔ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا نا کہ غلام کا کوئی حق نہیں ہوتا، امپلائی کے حقوق ہوتے ہیں، ملازم کے حقوق ہوتے ہیں، غلام کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ لیکن اب میں ایک حق جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ مانگنا۔ دینا نہ دینا اس کی مرضی ہے، لیکن اپنے رب سے مانگنا میرا اور آپ کا حق ہے جو ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ مانگا ہمیشہ اپنے آقا سے جاتا ہے۔ بڑی خوبصورت ایک آیت ہے کہ اللہ کے کسی نیک بندے نے کوئی خانقاہ بنائی لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے، لوگ ان کے پاس آتے تھے، وہ ان کو دین کا راستہ، دین کی باتیں بتاتے تھے۔ جیسے ہمارے بزرگ، ہمارے دادے پردادے وہ صوفی بزرگوں کے ہاتھوں پر ایمان لائے، اور وہ ان کے شکر گزار تھے کہ آپ نے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا ہے، آپ نے ہمیں اپنے رب سے ملایا ہے، آپ نے ہم سے ہمارے پیغمبر کا تعارف کروایا ہے، تو آپ ہمارے محسن ہیں۔ تو ان کی خدمت کرتے تھے۔ اور لنگر کا تصور کیا ہے کہ اتنا کھانا آتا تھا ان کے پاس، ظاہر ہے ایک آدمی ہے کتنا کھا سکتا ہے، تو وہ سب جو بھی ان کے
پاس بیٹھا ہوا ہوتا تھا اس کو کھلاتے تھے، اسی کا نام لنگر تھا۔ تو اللہ کے ایک نیک بندے نے خانقاہ بنائی لوگوں کی رشت و ہدایت کے لیے، لوگ آتے تھے ان کی خدمت بھی کرتے تھے، اور اتنا کھانا آتا تھا کہ لنگر بھی سارا اسی سے پورا ہو جاتا تھا۔ بس ایک دن دل میں ایک خیال آ گیا کہ اب میری روٹی کا بندوبست تو ہو گیا ہے، اب میری روٹی کا بندوبست تو ہو گیا ہے، بیچ میں اللہ کو لانا بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوبست کر دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسانوں کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکتا، وہ پنجابی کہ بندہ کو بندہ دیکھ کے، اس کو چھٹی نہ ہوئی جس نے سبق یاد کیا، مکتبہ عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ہوئی جس نے سبق یاد کیا۔ اب چونکہ یہ اللہ والے تھے لہذا اللہ تعالیٰ نے گرفت فرمائی۔ جیسے ہم ساری عمر انشاءاللہ نہ کہیں تو ہمارا کام کبھی رکا ہے؟ کام چلتے رہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یقین ہے کہ آپ کے دل میں ہوگا انشاءاللہ، لیکن زبان سے نہیں کہا تھا، 15 دن وہی نہیں آئی، اور آئی تو کن الفاظ کے ساتھ، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِن يَشَاءَ اللَّهُ، کبھی یہ نہ کہو کسی کام کے سلسلے میں کل کروں گا مگر اس شرط کے ساتھ کہ اگر اللہ نے چاہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے سب سے بڑے بندے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں نا 19ویں کا فرق، اللہ تعالیٰ کو 20 سے پونے 20 بھی منظور نہیں ہے، لہذا 15 دن تک وہی نہیں بھیجی۔ اور ہمیں کیا پتہ وہی ہوتی کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنا تکلیف دہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی وہی نہیں آ رہی، اور ہے بیچ میں کیا کہ انشاءاللہ نہیں کہا۔ تو چونکہ یہ بھی اللہ کے نیک بندے تھے جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں حکایت میں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ سب لوگ جو کھانا لے کے آتے تھے ان کے دل میں ڈالا، کسی کے دل میں ڈالا چلو آج تھکے ہیں نہ صحیح دیتا، کسی نے کہا کہ اور باقی لوگ بھی لے آئیں، میرے نہ کی فرق پڑنا، وہ اس نے بھی نہیں دیا، اس نے بھی نہیں دیا، اس نے بھی نہیں دیا، اس نے بھی دیا، سب یہ سپوز کر رہے ہیں، یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ باقی لوگ لے ہی آتے ہیں۔ جب 3 دن نہ کھانے کی وجہ سے بھوک سے نڈھال ہو گئے تو ساتھ والی بستی میں اٹھ کے چلے گئے، 3-4 دروازوں پہ دستک دی کہ میں 3 دن کا بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دو۔ 3 روٹیاں ملیں بڑی قناعت کے ساتھ، مزید لالچ نہیں کیا کہ بس اس سے بھوک جو ہے وہ مر جائے، ختم ہو جائے گی۔ وہ 3 روٹیاں لے کر اپنی خانقاہ کی طرف چلے، اپنی کٹیا کی طرف چلے۔ اس گاؤں کا ایک کتا پیچھے ہو لیا، بہت بھونکا، کاٹنے کو دوڑ رہا تھا، تنگ آ کر ایک روٹی اسے ڈالی، اس نے پھٹافٹ روٹی کھائی پھاڑ کر، پھر پیچھے دوسری ڈالی، کتا پھر پیچھے، تیسری ڈال دی، کتا پھر پیچھے، آخر جھنجھلا کر پیچھے دیکھ کر چھڑی اس کی طرف کر کے، بے غیرت، 3 دن کا بھوکا تھا، 3 روٹیاں مانگ کے لایا تھا، تینوں تمہیں ڈال چکا ہوں، پھر بھی بھونک رہے ہو۔ تو جس مالک نے مجھے اور آپ کو بولنا سکھایا اس نے کتے کو بھی زبان دی۔ کتے نے کہا بے غیرت میں نہیں، بے غیرت تم ہو، میرا مالک مجھے 10 دن بھی بھوکا رکھے تو میں کبھی ساتھ والے دروازے پر نہیں گیا۔ تم دعویٰ کرتے ہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا مالک اللہ ہے، اور 3 دن اس نے تمہیں کھانا نہیں دیا تو اپنے جیسے انسانوں سے مانگنے کے لیے آ گئے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کو رب ماننا، تو یہ جو نا ثم استقاموا، یقیناً وہ لوگ جو کہیں ہمارا رب تو اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم نہیں ہے۔ ثابت قدمی کیا ہے؟ پھر مانگنا اسی سے ہی۔ پھر اگر میں اپنے مالک کا در چھوڑ کر کسی اور دروازے پر جاؤں تو اپنے مالک کی توہین کروں گا نا۔ غلام تو بہت دور کی چیز ہے، ہمارا کوئی ملازم ہو، میں آپ کے گھر مہمان جاؤں اور آپ کا ملازم مجھ سے اپنا دکھڑا پھول کر بیٹھ جائے تو مجھے کتنا غصہ آتا ہے، تم مہمان نے سامنے بےزتی کراتی میری، اپنی ضرورتوں سے ہمیں کیوں بیان کی تھی؟ تو جس کے ہم غلام ہیں، ملازم بھی نہیں، تو جب ہم اس کا در چھوڑ کر کسی اور کے دروازے پہ جائیں گے تو اس کو کتنا غصہ آئے گا، ہے کچھ اندازہ؟ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من، تو کوڑیوں کھوٹا ہو گیا، تیرے پہلے ککھ نہیں رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کو رب مان کر پھر ہاتھ اسی کے سامنے پھیلانا۔ دیکھیے یہی سبق ہے سورہ فاتحہ میں، ایاک نعبد
اے اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے ہی بندے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ مالک تو ہے تو مدد بھی تیرے سے مانگیں گے، مالک تو ہے تو روٹی بھی تیرے سے مانگیں گے، مالک تو ہے تو سانس بھی تیرے سے مانگیں گے۔ میرا ایک سانس بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا محتاج ہے، میرا ایک ایک پانی کا گھونٹ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا محتاج ہے، پینا بھی محتاج، اس کا جسم کا جزء بننا بھی محتاج۔ آپ کو وومٹنگ ہو جائے، الٹیاں آنے لگیں تو کتنی کوفت ہوتی ہے کہ میں پانی کا ایک گھونٹ بھی پیوں تو الٹی آ جاتی ہے، اور اندر چلا جائے تو نکلنا بند ہو جائے۔ ہم بوڑھے جو ہیں ایک نہ ایک دن جو ہے ان کو پروسٹیٹ کا پرابلم ہوتا ہے، اور پھر پیشاب بند ہونے سے ہم ہسپتال پہنچتے ہیں۔ تو ایک ایک قطرہ پانی کا، ایک ایک گھونٹ پانی کا، وہ اندر جانے کے لیے بھی ہم اس کے محتاج، اور باہر نکالنے کے لیے بھی اس کے محتاج۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب ماننا، اور پھر سب کچھ اسی سے مانگنا، روٹی بھی اسی سے مانگنا، صحت اور عافیت بھی اسی سے مانگنا، مصیبت سے نجات بھی اسی سے مانگنا۔ تو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس سے آگے بڑھ کر ایک امپلائی بھی جب اپنے امپلائر کے پاس جاتا ہے، رپورٹ کرتا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ سر میں آ گیا، دستوں کی کرنا جی، گیو می دا ڈائریکشن۔ اور غلام اس سے بھی آگے بڑھ کر کیا کہے گا؟ اپنے مالک سے ڈائریکشن لے گا، ربا دس کی کرنا، کدھر جانا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے ہدایت کے لیے کہ بتا پھر مجھے کیا کرنا ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور فوراً اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں منزل، وہ منزل جو تمہیں پسند ہے اس کا راستہ بتا۔ پھر وفاداری ایک تقاضا ہے غلامی کا، کہ غلام اپنے آقا کا وفادار ہوتا ہے، لائل ہوتا ہے، اس کی انٹرسٹ کو واچ کرتا ہے، اسی کے لیے جیتا، اسی کے لیے مرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے غلام پر لازم ہے، واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری اختیار کرے، کبھی اللہ تعالیٰ کو پیٹھ نہ دکھائے، کبھی اللہ تعالیٰ کی انٹرسٹ کو پیٹھ نہ دکھائے، ہمیشہ آگے بڑھ کر اپنے مالک کے لیے جینا اور مرنا سیکھے، جینا بھی اپنے رب کے لیے، مرنا بھی اپنے رب کے لیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دو، اعلان کر دو، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اور اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ وفاداری اختیار کرنا، اور اگلی بات اللہ تعالیٰ ہی کا کہنا ماننا، کہ جس آقا کا میں بندہ ہوں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اس کا کہنا نہ مانوں۔ پھر بڑی اہم بات کیا ہے، جس کا میں اشارہ پہلے کر چکا ہوں، ذرا اس کو دوبارہ میں لے رہا ہوں، وہ کیا ہے کہ غلطی ہو جائے تو اپنے مالک ہی سے معافی مانگنا۔ اس کے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ وہ میاں صاحب اور چوئی صاحب کا فرق میں نے بیان کیا نا، کہ میاں صاحب معاف نہیں کرتے، چوئی صاحب معاف کرتے ہیں، لیکن میرا فرض کیا ہے کہ غلطی ہو جائے تو میں اس سے معافی مانگوں۔ قرآن مجید میں جس بات کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھی دیا ہے ایکسپریسلی، وہ کیا ہے؟ میرے سے بخشش مانگو۔ ویسے انبیاء کرام معصوم ہیں، لیکن ما عبدنا کا حق کا عبادت ایک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ ہم تیری بندگی نہیں کر سکے جیسے تیری بندگی کا حق تھا۔ تو کمی اور کوتاہی ہمارے اعتبار سے تو کچھ نہیں، ہم تو زمین پر کھڑے ہیں تو ہمیں آسمان پر نظر آئیں گے، لیکن وہ جب اپنا جائزہ لیں گے تو انہیں محسوس ہوگا کہ نہیں، ہم تیری بندگی کا حق ادا نہیں کرتے تو ہمیں معاف کر دے۔
تہجد کا وقت احادیث میں اس کی جو تعریفیں آئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور پوچھتا ہے بندوں سے کوئی ہے جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اس کو بخش دوں، ہے جو جس کی کوئی حاجت ہو تو میں وہ پوری کر دوں۔ لیکن قرآن مجید میں تہجد میں اٹھنا نصیب ہو جائے تو قرآن مجید کی تلاوت قیام اللیل کے بعد جو سب سے اہم چیز مانگنے کی وہ کیا ہے؟ وہ مغفرت ہے، یاد رکھیے۔ سورۃ زاریات میں فرمایا گیا ان المتقین فی جنات و عیون، یقیناً اللہ سے ڈرنے والے متقین باغوں اور چشموں میں ہوں گے، آخذین ما آتاہم ربہم، پاتے ہوئے، وصول کرتے ہوئے، حاصل کرتے ہوئے جو ان کا رب ان کو دے۔ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، یقیناً اس سے قبل بھی وہ نیکوکاروں میں شامل تھے، نیک کام کرنے والوں میں شامل تھے، محسنین میں شامل تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو وہ کم ہی سوتے تھے، وبالاسحار ہم یستغفرون، اور سحری کے وقت وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی بہترین چیز ہے ہی بخشش۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے منیمم تقاضا کیا ہے وہ کیا ہے کہ جو بھی مانگنا ہو مجھ سے مانگو۔ اس پہ پھر مراتب ہے کہ کیا مانگنا ہے۔ بنیادی چیز کیا ہے کہ حضرت علی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ تو انسان کا ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنا، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی، لیکن جوں جوں انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذاتی تعلق بڑھتا ہے، ڈیولپ ہوتا ہے، تو پھر وہ مانگنا جو ہے وہ تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اول کیا ہے کہ اللہ میں یہ گلاس مجھے بڑا اچھا لگتا ہے مجھے دے دے، وہ گھر مجھے اچھا لگتا ہے وہ مجھے دے دے، مانگنا اللہ تعالیٰ ہی سے ہے۔ لیکن بدلہ کیا ہے کہ یا اللہ جو تو میرے لیے بہتر سمجھتا ہے مجھے دے دے۔ اس سے بھی پہلے ایک سٹیپ ہے استخارہ کا۔ وہ کیا سٹیپ ہے کہ یا اللہ مجھے تو وہ چیز اچھی لگ رہی ہے، اچھا اگر میرے لیے واقعی تیرے علم کے مطابق اچھی ہے تو مجھے دے دے، اور اگر تیرے علم کے مطابق میرے لیے اچھی نہیں ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دے، مجھے اس سے دور کر دے۔ یہ دعا استخارہ ہے۔ اور پھر تیرے پاس جہاں بھی میرے لیے خیر پڑا ہوا میرے علم میں نہیں ہے وہ مجھے عطا کر دے، پھر مجھے اس پر راضی کر دے۔ یہ تو اگلا درجہ ہے۔ پھر اس سے بھی اگلا درجہ کیا ہے، یعنی جو بڑوں کی دعائیں ہیں اگر آپ وہ پڑھیں تو ہماری دعاؤں سے بڑی مختلف ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے تو کہتے ہیں کہ یا اللہ تیرے حکم کے مطابق میں اپنے ایک فیملی میں سے ایک کو، ایک بچے کو، اس کی ماں کو تیرے عزت والے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فجعل افئدۃ الناس الیہم تہوی الیہم، تو لوگوں کے دلوں کے ان کی طرف پھیر دے، وارزقہم من الثمرات، اور ان کو اچھی چیزوں میں سے، پھلوں میں سے رزق عطا فرما، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ ساتھ ہی ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، ربا ہمارے دلوں میں جو کچھ ہے خواہ ہم اسے اعلانیہ ظاہر کریں یا چھپا کے رکھیں تو جانتا ہی ہے۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور آسمان اور زمین میں کوئی شے اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو اللہ میں تینوں پتہ ہی ہے میں کی چاہنا، لہذا معلوم کیا ہوا کہ آپ اب اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ یہ وہ نہیں مانگیں گے بس یا اللہ تو جو دے بہتر ہے میرے لیے وہ دے دے، اور اس سے اگلا لیول کیا ہے کہ یا اللہ تو جو کچھ بھی دیتا ہے وہ بہتر ہی ہوتا ہے، لہذا میں تجھ سے کیا کہوں کہ یہ دے وہ نہ دے، بس ٹھیک ہے جو تو ہو مجھے منظور ہے۔ یعنی پیشگی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اہم مانگی، جسے اقبال نے کہا تھا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو جب بندے نے پہلے ہی سرنڈر کر دیا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ جو میرے لیے بہتر ہے وہ دے دے، اس کا مطلب ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی وہ چاہت اور پسند اور بندے کی چاہت اور پسند، آپ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی چوائس پر ہوا ہے، آپ نہیں کہہ سکتے کہ بندے کی چوائس پر ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا بھی لیول ہے، لیکن مانگنے کی بہترین چیز مغفرت ہے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنی چاہیے۔
البتہ ایک پوائنٹ میں اس میں ضرور آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ لیٹ یور مغفرت، یور استغفار بی اے ریئل استغفار، یعنی استغفار جو ہے اس کو تسبیح نہ بننے دیں، اس کو استغفار بنائیں۔ فرق کیا ہے؟ جب شیطان انسان کو جپھا مار لیتا ہے اور انسان اس کے ہتھے چڑھ جاتا ہے تو شیطان اس کو سب اچھا دکھاتا ہے، وہ تیرے بغیر تو جمے ہی کوئی نہیں، اور انسان کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ شاید یہ کائنات میرے بر پر چل رہی ہے۔ یہ جتنے بھی لوگ، یہ کوئی مہدی کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی مسیح موعود کا دعویٰ کرتا ہے، آپ ان کی ہسٹری کو دیکھیں تو اس دعوے سے امیجیٹلی پہلے وہ بڑے نیک لوگ تھے، لیکن شیطان ان میں پھونک بھرتا ہے تھوڑی سی، اور انہیں احساس دلاتا ہے کہ واہ واہ میں بڑی شے ہوں۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ دل میں تو وہ سمجھتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، پرفیکٹ ہوں، سارے دین کے تقاضے پورے کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق چل رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا فیورٹ ہوں، بس صرف وہی کی کثر ہے، مجھ پر وہی نہیں آتی۔ اور پھر اوپر سے وہ تسبیح کے طور پر استغفار کرتا ہے، تو اس میں اور زیادہ تکبر پیدا ہوتا ہے کہ اگرچہ میں نے کوئی برائی نہیں کی ہوئی لیکن پھر بھی میں روزانہ 1000 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں۔ آپ ایسے میں تعوذ کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئیں، اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ مجھے بچا لے شیطان سے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ فوراً اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی صحیح تصویر دکھائے گا۔ مجھے جب میں تعوذ کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے صحیح تصویر دکھائے گا، اور میری خامیاں، کوتاہیاں، بلکہ میرے جرم اور گناہ مجھے دکھائے گا۔ اب جو استغفار ہوگا وہ ریئل استغفار ہوگا۔ تو استغفار کی بڑی اہمیت ہے، اپنے آقا سے مانگنا اور پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنا کہ یا اللہ میں تیری بندگی کا حق ادا نہیں کر پا رہا، اور پتہ ہو کہ یہاں میرے اندر کمی ہے، یہاں خامی ہے، یہ کوتاہی ہے، یہ گناہ مجھ سے سرزد ہو رہا ہے، یہ ہیرا پھیری مجھ سے ہو رہی ہے، یہ آنکھ کی جو بد نظری ہے یہ مجھ سے نہیں چھوٹ رہی، میری بد نظری آپ کو نظر نہیں آئے گی، آپ کی مجھے نظر نہیں آئے گی، لیکن میں اپنے گریبان میں جھانکوں گا، اللہ تعالیٰ کی مہربانی مجھ پر ہوگی تو مجھے احساس ہوگا کہ میں تو خائن ہوں، نظر کی خیانت کا مرتکب ہو رہا ہوں، لیکن اگر شیطان مجھ پر چھا جائے گا، مجھ کو اپنی آغوش میں لے لے گا، تو پھر مجھے اپنی کوئی برائی نظر نہیں آئے گی۔ تو جیسے میں عرض کیا کہ استغفار کو واقعتاً استغفار بنائیے، اور وہ ہوگا تعوذ کے ذریعے سے، کہ جب بھی خیال آئے ہمیں کہ میں بڑا نیک آدمی ہوں تو فوراً تعوذ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنی چاہیے۔ تو جو ہی آپ استغفار کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی صحیح تصویر دکھائے گا، اور پھر استغفار کرنے کا مزہ آئے گا۔ پھر میں التجا کے ساتھ استغفار کروں گا، یا اللہ میں بڑا گناہ گار ہوں، میرے اندر یہ خامی، یہ برائی، یہ جرم، یہ خیانت ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے رہنا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، خوف خدا، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کا لازماً تقاضا ہے۔ انسان اصل میں اپنے مالک سے ڈرتا ہے، باقیوں سے نہیں ڈرنا ہوتا اس نے۔ اگر اللہ تعالیٰ میرا مالک ہے تو اسے ڈرنا چاہیے۔ اور شیطان کے کیا کیا چکر ہیں، آپ پرانے اردو تراجم اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو تقویٰ کا ترجمہ خوف خدا ملے گا، لیکن جدید تراجم اٹھا کر دیکھیں تو وہاں پر تقویٰ کا ترجمہ بچ جانا، متقین، بچ جانے والے، پرہیزگار۔ حالانکہ پرہیزگاری بغیر خوف کے ممکن نہیں ہے۔ عجیب تماشا یعنی سیکولر نظام تعلیم نے بنایا ہے کہ ایک بات ہمارے دلوں میں پتہ نہیں کیسے بٹھا دی ہے کہ اگر اویئرنیس پیدا کر دی جائے تو برائی ختم ہو جائے گی۔ یہ جتنی بھی برائیاں ہیں یہ علم کی کمی کی وجہ سے۔ آپ نے کبھی کوئی اسموکر دیکھا کہ جس نے سگریٹ کا پیکٹ خریدا اور پڑھا سگریٹ نوشی صحت کے لیے مفید مضر ہے وزارت صحت، اور اس کو بن میں پھینک دیا؟ کبھی دیکھا؟ اویئرنیس انسان کو برائی سے نہیں بچا سکتی، خوف بچاتا ہے۔ تو بڑی صفائی سے، بڑی ہوشیاری سے ہمارے دلوں سے خوف خدا نکال دیا گیا ہے۔ بچ جانا،
تقویٰ کا پرانے تراجم میں ترجمہ اللہ سے ڈرنا ہے، خوف خدا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کا ایک لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، اس کی ناراضگی کا ڈر ہو، اس کی پنشمنٹ کا خوف ہو۔ لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرنا۔ انسان اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے اور وہ دن رات اس کے لیے کام کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ امپلائی کے ٹائمنگز ہوتی ہیں لیکن غلام کے کوئی ٹائمنگز نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک مشن ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک کام ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا تھا۔ وہ کام کیا ہے کہ میرا پیغام نوع انسانی تک پہنچاؤ، اور بالآخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے پہنچتے بہت واضح الفاظ میں یہ تقاضا کیا کہ میرے جھنڈے کو سر بلند کرو۔ سورہ بقرہ میں، سورہ انفال میں، قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ، ان سے لڑتے رہنا یہاں تک کہ فتنہ فروغ ہو جائے، میری بغاوت ختم ہو جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سارا کا سارا اللہ کا ہو جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تقاضا ہے ہمارے مالک کا، اس کی بندگی کا۔ تو اس کے لیے اپنا تن من دھن لگانا۔ پھر عرض کروں گا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو ہم صرف خالق مانیں گے تو اس کے لیے تن من دھن لگانا ضروری نہیں ہے، اور اگر ہم اس کو رزق کے ساتھ جوڑیں گے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے لہذا اس کی بندگی ہے، تو پھر ہمیں جب IMF اور ورلڈ بینک کھلاتا ہوا نظر آئے گا تو پھر بندگی بھی ہماری انہی کے لیے ہو جائے گی۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھوکوں کا بھی رب ہے اور کھاتے پیتے لوگوں کا بھی رب ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ مردوں کا بھی رب ہے، عورتوں کا بھی رب ہے۔ اللہ تعالیٰ گوروں کا بھی رب ہے، کالوں کا بھی رب ہے۔ اللہ تعالیٰ بوڑھوں کا بھی رب ہے، جوانوں کا بھی رب ہے، بچوں کا بھی رب ہے۔ اب انسانوں میں کچھ کھاتے پیتے ہیں، کچھ تنگ دست ہیں۔ تنگ دست بھی اللہ کے بندے ہیں، کھاتے پیتے بھی اللہ کے بندے ہیں۔ تو ہماری وفاداری اپنے مالک کے ساتھ ہے، کھلانے والے کے ساتھ نہیں ہے۔ اور یہی چیز جو ہے، اب وقت زیادہ دور نہیں معلوم ہوتا، دجال کا جو تعارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا ہے کہ ایک یہودی لیڈر ہوگا جو مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ اب مسیح علیہ السلام ان کی دوبارہ تشریف آوری ہونی ہے نا، تو ان کی آمد سے پہلے وہ آ جائے گا اور اپنا تعارف مسیح کے طور پہ کرائے گا، اور اس کے پاس ریسورسز ہوں گی بے تحاشا۔ جو اسے مانے گا اس کے کھیت میں بارش ہوگی، جو اس کو ماننے سے انکار کرے گا اس کے کھیت میں بارش نہیں ہوگی۔ جو اس کو مانے گا اس کی کھیت میں پروڈیوس ہوگی، اور جو نہیں مانے گا اس میں نہیں ہوگی۔ لیکن اگر تو رزق کے ساتھ ہم بندگی کو کر دیں گے متعلق، تو پھر تو جو رزق دے رہا ہے، جو کھلا رہا ہے، اس کی بندگی کرنی چاہیے۔ نہیں، بندگی اور چیز ہے، آقا اور ہوتا ہے اور کھلانے والا اور ہوتا ہے۔ یہ دونوں اللہ تعالیٰ پر جا کے جڑتے ہیں، لیکن آپ ان کو علیحدہ کر دیں تو پھر ہر کھلانے والا رب نہیں ہے۔ رب جو ہے وہ کون ہے؟ وہ مالک ہے۔ اور یہ بھی تراجم کا فرق ہے، یعنی انگریزی کے آپ سارے تراجم اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو رب کا ترجمہ لارڈ ملے گا۔ عبد کے ترجمے میں فرق ہے لیکن رب کے ترجمے میں فرق نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اردو زبان میں جو ترجمے ہوئے ہیں، اصل میں شاہ صاحب نے جو پہلا ترجمہ کیا فارسی میں قرآن مجید کا، اس میں انہوں نے پروردگار ترجمہ کر دیا رب کا، اس لیے کہ رب کا مادہ اگر ورب کے طور پہ آئے ربا یا رب، تو اس کے ایک معنی جو ہیں وہ پالنے والے کے بھی ہیں، لیکن جب یہ ناؤن کے طور پر ربن آتا ہے تو پھر اس کے معنی جو ہے وہ آقا، لارڈ اور بادشاہ کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آقا ہے۔ پالنا وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ دوسروں کے ذریعے سے کرتا ہے، جیسے تخلیق اس نے ہمارے والدین کے ذریعے سے کروائی، اسی طرح ہماری رزق کا بندوبست وہ کرتا ہے دوسرے ذرائع سے، لیکن مالک وہ تنہا ہے، یاد رکھیے گا۔
اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے. اور آخری بات عرض کر رہا ہوں, بہت شکر گزار ہوں کہ بڑی توجہ سے آپ میری گفتگو سن رہے ہیں. وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں پناہ بھی مانگتے رہنا چاہیے, اور پناہ کا ترجمہ اسائلم نہ کیجیے, پروٹیکشن کیجیے. پلیز پروٹیکٹ می, پلیز پروٹیکٹ می, پلیز پروٹیکٹ می. یہاں بھی میں عرض کروں گا کہ میاں صاحب میں اور چوئی صاحب میں بڑا فرق ہے. میاں صاحب کا جی ایم جنرل مینیجر جو ہے وہ بھی کہیں گرفتار ہو جائے تو بڑا تیر ماریں گے. میاں صاحب ایس پی صاحب کو فون کر دیں گے, یہ ساڈا جنرل مینیجر پولیس پڑھ کے لے کے ذرا خیال رکھنا ہوگا, بس اللہ اللہ خیر صلاح. ویرے چودھری صاحب اپنے کمیوں کی حفاظت کرتے ہیں. ایس ایچ او کی جرت نہیں ہے کہ چوئی صاحب کے کسی کمی کو چوئی صاحب کی اجازت کے بغیر پکڑ کے لے جائے. ایس ایچ او آ کر چوئی صاحب کے پاؤں پکڑے گا, چوئی صاحب میری نوکری کا سوال ہے, 2 دن واسطے گرفتاری بندے دی دے دیو, ماریں گے نہیں اسی انہوں. ابتدائی تفتیش چیز خارج کر دیں گے, کیس درخواست خارج کر دیں گے, بندہ چھٹ دیں گے, لیکن ساڑی نوکری کا سوال ہے, بندہ دے دیں. تو اگر چوئی صاحب اپنے بندے کی حفاظت کرتے ہیں تو کیا رب العالمین اپنے بندوں کی حفاظت نہیں کرتے؟ ہم اس سے حفاظت طلب کرنے والے تو بنے. شیطان کے مقابلے میں حفاظت, خطرات سے حفاظت, اندرونی خطرات سے, بیرونی خطرات سے. یہ کیا ہے معوذتین؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. یہ کیا ہے؟ بیرونی خطرات. ان سے بھی اللہ تعالیٰ کی سے ہم نے پروٹیکشن لینی ہے. اور اندرونی خطرات, یہ جو دل میں گھس کر وسوسہ پیدا کرنے والے, گمراہی ڈالنے والے, ان سے بھی ہم نے اللہ تعالیٰ سے پناہ لینی ہے, یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے پروٹیکٹ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے, ہمیں اپنا ہاتھ اسی کے سامنے پھیلانا چاہیے, کہنا اسی کا ماننا چاہیے, وفادار اسی کا ہونا چاہیے, کام اسی کے لیے کرنا چاہیے, ہماری زندگی اور موت اسی کے لیے ہونی چاہیے, اسی کے جھنڈے کا سب بلند کرنے کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی چاہیے. اور غلطی ہو جائے, ہم انسان ہیں, یاد رکھیے گا, میں کبھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ میں نبی بھی نہیں ہوں, انسان ہوں, نبی بھی نہیں ہوں. تو مجھ میں خامیاں, کوتاہیاں, غلطیاں, بلکہ گناہ بھی رہنے ہیں میری زندگی میں. لہذا مجھے استغفار کو, ریئل استغفار کو اپنا معمول بنانا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن طلب کرتے رہنا چاہیے. اور پروٹیکشن صرف تسبیح کے طور پر نہیں, جیسے میں نے کہا نا استغفار تسبیح نہ ہو, اس طرح پروٹیکشن بھی تسبیح نہ ہو, کہ جب مجھے اپنے گناہ نظر آئیں گے اور مجھے نظر آئے گا میں تو جہنم کی طرف بھاگتا چلا جا رہا ہوں, تو پھر ایک طرف میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کروں گا, دوسری طرف اللہ تعالیٰ سے تعوذ کروں گا, یا اللہ بچا لا, پلیز پروٹیکٹ می, پلیز پروٹیکٹ می. تو پھر میری زندگی میں ایک انقلاب آئے گا, پھر میں بندہ دکھوں گا, اپنے آپ کو بھی دوسروں کو بھی. یعنی نمازیں میں پڑھنی شروع کر دوں, داڑھی رکھ لوں, سر پہ ٹوپی پہن لوں, تو آپ کو تو میں دھوکہ دے سکتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ بن گیا ہوں, لیکن اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. اپنے آپ کو بھی اگر واقعتاً انسان نے بندہ بنانا ہے, جو اقبال کا شعر یاد آ گیا, مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو اس دل کو اللہ کا بندہ بنانا. اور پنجابی میں اگر آپ نے کہنا ہو کہ ٹھیک ہو جا, تو اس کا با محاورہ پنجابی ترجمہ کیا ہے؟ بندہ بن جا. تو آئیے ہم بھی بندے بن جائیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ. خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا